بعض دفعہ بندہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے تو اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب بہت سارا کما سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، بیان کرتے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، بیان سے فارغ ہوتے تو بیٹھ کر اتنا زار و زار رویا کرتے کہ آواز بند ہو جاتی۔ کسی نے کہا جی رونے کی اس وقت رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے یہ بیان کر کے بڑا مزہ آتا ہے اور میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگوں نے میری بات سنی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب سے میں نے وہ حدیث رسول پاک علیہ السلام سے سنی، آپ کی حدیث سنی کہ قیامت والے دن بیان کرنے والے سے اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کس کے لیے بیان کیا تھا؟ مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کو عام کرنے کے لیے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے؟ کیا مقصد تھا تمہارا بیان کرنے کا؟ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت سے جب بھی میں بیٹھتا ہوں میرے پاؤں کانپتے ہیں، اور جب میں ذمہ داری سمجھ کر بیان تو کر لیتا ہوں لیکن میرے آنسو ٹھہرتے نہیں ہیں۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ کل قیامت والے دن کہیں یہ نہ ہو کہ اسی بیان پر میری پکڑ ہو جائے۔ جن لوگوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی رویا کرتے ہیں، اور جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ گناہ کرنے کے بعد بھی مطمئن رہا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کا فرق خود محسوس کرے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ صدیق اکبر روتے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ روتے رہے ہیں، عشرہ مبشرہ جن کو رسول پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہو، اس بشارت میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شک کرے گا تو وہ مسلمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ دین ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صحابہ روتے رہے، نیکیاں کر کے روتے رہے، اور آج ہم گناہ کر کے بھی مطمئن ہیں، ہم اپنی رات اندھیری کر کے بھی مطمئن ہیں، ہم حرام کھا کر بھی مطمئن ہیں، ہم سود کا کاروبار کر کے بھی مطمئن ہیں، ہم غیبت کر کے بھی مطمئن ہیں، ہم حسد کو دل میں رکھ کر بھی مطمئن ہیں، ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکال کر بھی مطمئن ہیں، ایک دوسرے کا مال ہضم کر جانے اور کھا جانے اور اس کو بالکل ہڑپ کر دینے پر بھی مطمئن ہیں۔ کسی گناہ پر بھی ہماری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلتا؟ کسی گناہ کے کرنے پر بھی کبھی ہماری چیخ کیوں نہیں نکلتی؟ کبھی ہماری رات کی نیند ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ کبھی ہم چیختے چلاتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی ہم اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے قبر نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کسی اور اللہ کے سامنے جانا تھا اور ہم نے کسی اور اللہ کے پاس جانا ہے؟ ان کے لیے میدان حشر کوئی اور تھا اور ہمارے لیے کوئی اور ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی میدان حشر میں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اسی میں ہمارے جیسے بھی ہوں گے۔ اسی میدان حشر میں جہاں انبیاء ہوں گے ہم بھی ہوں گے۔ کس منہ کے ساتھ ہم اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ کسی نے کسی کو نہیں کہنا، مجھے کسی نے نہیں کہنا، میں نے کسی کو نہیں کہنا۔ میں نے اپنی قبر کے اندر ہزاروں سال رہنا ہے، آپ نے اپنی قبروں کے اندر ہزاروں سال رہنا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی نے راتوں کو اٹھ کر اس پر کبھی 2-4 آنسو بہانے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے کون سی زندگی کا رخ اختیار کیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ سے پناہ مانگا کرو جب الحزن سے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب الحزن پہلی دفعہ سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، یہ جہنم ہی کا ایک حصہ ہے۔ جب الحزن جہنم ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن ایسا سخت ہے، اس کی آگ اتنی سخت ہے، اس کا دھواں اتنا سخت ہے، اس کی ذلت اور رسوائی اتنی سخت ہے، اس کے سانپ اور بچھو اتنے سخت ہیں کہ خود جہنم بھی ہر روز اللہ سے 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ اس جگہ سے جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ایسی ایک جہنم کے اندر وادی ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے، تم بھی اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی سخت جگہ یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نیکی کا کام کرتے ہیں ریاکاری کے لیے۔ کام نیکی کا کام تو وہ تھا جس سے اس کو جنت ملنی چاہیے تھی، کام تو وہ تھا جس سے اس کا رب راضی ہو جاتا،
کام تو وہ تھا، کام تو بڑا اچھا تھا، لیکن اس بدبخت آدمی نے اس بہترین کام کے اوپر جیسے سونے کو پخانے کے اندر ڈال دیا، جیسے کسی اچھی چیز کے اوپر اس کے اوپر کالک کو مل دیا، اسی طریقے سے اس نے اچھے عمل کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی صرف بیان کرنے سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہم میں سے ہر آدمی اپنی نیتوں کو ٹٹولنا، اپنی نیتوں کو درست کرنا، اس کے لیے ایک مستقل محنت ہے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں صبح کو اٹھیں تو اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں، رات کو سوئیں تو اپنی نیتوں کے بارے میں سوچیں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں فوراً اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ٹھیک نہیں ہے اسی وقت اللہ سے توبہ استغفار کریں، آنسو بہائیں تاکہ ہمارا یہ گناہ اللہ معاف کر دے۔ نیتوں کو ٹھیک کرنا، ایک آدمی بظاہر قرضہ لیتا ہے، قرضہ اس لیے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لیتے ہوئے نیت کوئی نہیں دیکھتا، قرضہ لیتے ہوئے سب دیکھتے ہیں۔ قرضہ لیا لیتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ جب بھی کوشش کر کے جلدی سے جلدی میں نے اس کا قرضہ ادا کر دینا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اپنے خزانوں سے اس کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اطلفہ اللہ علیہ۔ ایک آدمی قرضہ لیتا ہے، قرضہ لیتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ ایک دفعہ تو میں لے لوں، میں نے کون سا واپس کرنا ہے، پھر بعد میں چیختا رہے، چلاتا رہے، لوگوں کے پاس جاتا رہے، مجھے کیا پرواہ کسی کی، میں ایک کان سے سنوں گا دوسرے کان سے نکال دوں گا، ہڑپ کر جاؤں گا، ہضم کر جاؤں گا۔ قرضہ لیتے ہوئے نیت ہی اس کی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دکھا دیں گے یہ جو قرضہ لیا ہے یہ بھی ضائع ہوگا اور جو اس کا اپنا مال ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو قرضہ لیتے تھے واپس نہیں کیا، کچھ بنا نہیں ان کا، ان کی دکانیں نہیں چل سکیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، نہیں چل سکے، ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں ختم نہیں ہو سکیں۔ اللہ کے لیے جس نے دینا ہے فوری طور پر دو، بھوکے رہ کر قرضے ادا کرو، کپڑے کم بنوا کر لوگوں کا قرض ادا کرو، ہر حالت میں اپنے آپ سے اپنی ضرورتوں کو کاٹ کر لوگوں کا قرض ادا کیا جائے۔ بظاہر قرض لینے والا ایک ہے، لیکن نیت کے بدلنے سے کس قدر اللہ پاک کا معاملہ اس بندے کے ساتھ بدل گیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہو دن میں بھی، اللہ کی رضا مقصود ہو رات میں بھی، اللہ کی رضا ہماری آج سے مقصود بنے، یہاں تک کہ جب ہمارا آخری سانس نکلے تو اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔